الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رم جھم کہیں بخشش گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے۔ اور کیا خوبصورت نعت اس شعر میں محسن نقوی نے بیان کیا، کیا خوبصورت نعت۔ اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ آج کی اس مبارک شب میں گنبد خضرا کا تصور کر کے اس شعر کو سنیے۔ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، اچھا اب میں میری عادت نہیں ہے کہ میں شعر کی تشریح کروں، صرف اس اعتبار سے کہ آپ کو شعر سمجھ میں آئے بہت ہلکی سی بات کروں گا۔ یہ یہاں پہ ثقلین شاعر نے استعمال کیا، ثقلین، اور ایک حدیث ثقلین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلین کے معنی بھاری کے، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت، جب تک تم ان سے سمٹے رہو گے، ان کو پکڑے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں حدیث ثقلین مراد نہیں ہے، یہاں اللہ کی مخلوق میں جو بھاری مخلوق ہے جنات اور انسان وہ مراد ہے۔ ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، یعنی
جنات اور انسانوں کی قسمت حضور کے در اقدس پہ لکھی جاتی ہے. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے. عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. محسن نقوی نے اپنے مقطع میں ابرو کا جو استعمال کیا وہ آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ